تراویح میں اب تک ہم نے منزل کا جو حصہ سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس منزل میں سے ایک اہم مقام جس پر قدر تفصیل کے ساتھ ایسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ رمضان شریف کے اوقات میں فجر کی نماز کے بعد اور تراویح کی نماز کے بعد جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ معاملات جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، ہم قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے روشنی حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں، اور وہ چیزیں اور وہ اعمال جن کی طرف ہماری توجہ نہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، اور ان کی اہمیت کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو لانے کی کوشش کریں اور ان باتوں پر عمل کریں، تاکہ وہ مقصد جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، اپنے مقصد تخلیق تک رسائی کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے رہا کریں۔ پہلے 2 درسوں میں ہم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تاکہ اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس میں جو کرنے والے نیک اعمال ہیں ان کو ہم سمجھ لیں اور اس پورے مہینے اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ وہ میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ جب روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ دیکھیے آج افطاری کے ساتھ ہی 3 روزے مکمل ہو جائیں گے اور 3 تراویح بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو یہ نقطہ تھا اس میں ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ اور کل جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک اور اشارہ ہمارے لیے موجود ہے، جس طرح روزے گنتے گنتے گزر جائیں گے، اسی طرح زندگی کے ماہ و سال بھی گزر جائیں گے۔ بچپن آیا، بچپن گزرا تو لڑکپن آیا، لڑکپن چلا گیا تو جوانی آئی، جوانی آئی تو اس کے بعد بڑھاپا ہے، اس کے بعد تو کوئی وقت نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زندگی میں انسان کے 3 ہی دور آتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اس کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے۔ ایام معدودات، اس بات کو فکر آخرت کہتے ہیں کہ ہمیں فکر آخرت جو ہے اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی کے دن جو ہیں گزرتے چلے جائیں گے اور روزانہ آدمی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم تازہ دم صبح اٹھتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہر آنے والا دن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سے 1 دن اور 1 رات اور کم ہو گیا، پھر اگلے دن اٹھے تو پھر 1 رات اور 1 دن اور کم ہو گیا۔ تو دنیا میں دل لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ مسافر خانہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا۔ تو جیسے مسافر ریلوے اسٹیشن پر ریل کا انتظار کرتا ہے اور مسافر خانے میں جو سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی ٹرین آتی ہے وہ اپنا سامان سمیٹ کے اس گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں یہ دنیا کا جہان دیا گیا ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ پر گفتگو کروں گا۔ یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے اور اس میں تفصیلی احکام ہیں،
سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اور دوسرا پارہ ہے، اور آیت کا نمبر جو ہے 177 ہے۔ دیکھیے کس قدر تفصیل سے آیا۔ قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عرض کروں، یہ نقطہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، باقی جتنے زندگی کے معاملات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار ہو، رشتہ داروں سے معاملات ہوں، معاشرے سے معاملات ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے، بس نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد باقی معاملات کا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس اللہ کو اہل ایمان مانتے ہیں وہ اللہ کریم کے صرف ایک حکم نماز، اس پر ہی عمل نہ کریں بلکہ اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی بس اسی کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یعنی نماز کے لیے سمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ پہلے قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ تھا، پھر حضور نے اس تمنا اور آرزو سے آسمان کی طرف 3 مرتبہ ظہر کی نماز میں نگاہ فرمائی تو ہمارا قبلہ بدل گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس تم نے صرف اسے نیکی سمجھ رکھا ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو نماز میں، صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر، صرف یہی نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، کس طرف؟ مشرق والمغرب، ان طرف چہرے کو پھیر لینا ہی اصل نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا کمال صرف یہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ پوری آیت جو ہے 177 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ فرمایا اصل بس صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے، اصل نیکی اس شخص کی ہے، یا نیکی کا کمال اس شخص کو حاصل ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکہ، اور تمام فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، وہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس پر ایمان لایا، اور پہلی آسمانی کتابوں کے بھی منزل من اللہ ہونے پر یقین رکھے، والنبیین، اور تمام نبیوں کے برحق ہونے پر بھی ایمان رکھے۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایک ہے ایمان بالآخرت، آخرت کے دن پر یقین ہو، اور اس کے بعد ہے ایمان بالکتاب، ایمان بالکتب، کہ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس کے بعد والنبیین، اور تمام نبیوں کے برحق ہونے پر ایمان۔ ان کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل نیکی اس شخص کی ہے، یا نیکی کا کمال اس شخص کو حاصل ہے جو ان سب پر ایمان لائے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں اس معاملے کا ذکر ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے معاملہ۔
ایمان لانے کے بعد پھر اتنی بڑی ذمہ داری مومن کی ہو جاتی ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں جس اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے سارے احکام پر عمل کرنا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد پھر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی محبت میں دے، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی محبت میں دے۔ کن لوگوں کو دے؟ ذوی القربا، ذوی خونی رشتے، ذوی القربا سے مراد قریبی رشتے، اور وہ خونی رشتے ہیں، نسبی تعلق۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے، مستحق ہے، تو سب سے پہلا نمبر اس قریبی رشتہ دار کا ہے۔ اب وہ لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ باقی سب لوگوں میں زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، کوئی لاہور بھیج رہا ہے، کوئی کسی جگہ بھیج رہا ہے، اس کا سگا بھائی، اس کی سگی بہن، اس کے قریبی رشتہ دار وہ ضرورت مند ہے، ادھر تو دے نہیں رہا اور دوسروں لوگوں کو زکوٰۃیں بانٹتا پھرتا ہے۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو تو سب سے پہلے کن کا خیال کرو؟ رشتہ داروں کا، ذوی القربا۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا نمبر بہن بھائی کا ہے۔ پہلا رشتہ کون سا ہے؟ بہن، کیونکہ باپ، دادا، ماں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ بیٹے کو دی جا سکتی ہے، نہ پوتے کو دی جا سکتی ہے۔ اصل اور فرع، اصل ہے باپ، دادا، پردادا، اور فرع ہے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا۔ اوپر اور نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی اس طرف ہے، بہن اس طرف ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہے، پہلا نمبر اس کا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال جو تمہیں پسند ہے، پسندیدہ مال، ردی مال نہیں، بلکہ یہاں پسندیدہ مال کہا گیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تو رشتہ داروں کے لیے پسند کرو۔ تو پہلا نمبر ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اور ویسے صدقہ نافلہ کرنا چاہیں تو پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے۔ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں، خاموشی سے اس کی مدد کر دیں، اس کو عزت نفس کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، لہذا دین یہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو پہلا نمبر کن کا ہے؟ رشتہ داروں کا، جسے قرآن میں ذوی القربا کہا گیا۔ اس لیے توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے قریبی بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہے، مستحق ہے، تو سب سے پہلے اس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا والیتاما، پھر یتیموں کا حصہ اللہ نے ہم سب کی روزی میں رکھا ہے۔ جتنا مال ہم سب کماتے ہیں اس میں اللہ کریم نے حصے رکھے ہیں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اور رشتہ داروں کے بعد کن کا درجہ ہے؟ یتاما، یتیم۔ یتیموں کی پرورش اور یتیموں کی کفالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ گھر جس میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہو، یتیم کی پرورش کی جاتی ہو۔ یتیم کب تک رہتا ہے؟ جب تک نابالغ ہے۔ جب تک نابالغ ہے وہ یتیم کے زمرے میں آتا ہے۔ بالغ ہو جائے، کمانے اور کام کرنے کے جب قابل ہو جائے تو پھر لفظ یتیم کا اطلاق اس پہ ان معنوں میں نہیں ہوتا۔ اصل مستحق وہ ہیں جو یتیم بچے نابالغ ہیں، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں۔ ایک بچے کو اگر یہ مالدار لوگ جو ہیں کسی ایک یا دو یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیں کہ میں اس کو پڑھاؤں گا، تو جب تک اس کی تعلیم مکمل نہ ہو اس کا خرچہ وہ دیتا رہے۔
ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی اس مسجد کے بڑے پکے نمازی بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، شاہد ارشد صاحب مرحوم، نقشبندی آئرن اسٹور والے۔ کسی کو نہیں پتا، صرف مجھے پتا ہے یا اس اسٹوڈنٹ کو جنہوں نے انہیں پڑھایا تھا۔ وہ چک ٹیوانا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، بڑا قابل تھا۔ تو شاہد ارشد بھائی نے ہمارے نے پرائمری سے لے کے اس کی ڈگری تک، یہاں تک کہ شاہد ارشد کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ، اس کے ٹیچر نے کہا کہ یہ بچہ بہت قابل ہے لیکن یتیم ہے، اس کی بہت غربت تھی اس کے گھر میں۔ میں گیا تھا وہاں تو پھر دیکھا کہ اس کو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے، برادری تماشا دیکھتی ہے، رشتہ دار اس کے سگے چچا کہتے تھے، رشتہ دار کہتے تھے ہون پڑے گا تو لگے گا نا پتا، ہونے دا تماشا دیکھاں گے۔ ہم تماشے دیکھتے پھرتے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، جی میں نمازی ہوں۔ بدین یہ کہتا ہے مذاق مت اڑاؤ، کسی کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی یتیمی کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایسا کوئی بچہ آپ کو نظر آئے جو قابل ہے، اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، تو ایک بچے کی اگر آپ کفالت کر لیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اب وہ ڈگری جب ملی، پھر وہ ملازمت ملی، پھر اس کی شادی ہوئی، آج کل سعودی عرب میں ہے وہ اسٹوڈنٹ لڑکا جو ہے۔ تو وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ زندگی بھر کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ وہ جس کو تعلیم دلوائی تھی وہ مرحوم شاہد ارشد کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، ہمیشہ ہمیشہ قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو رشتہ داروں کے بعد یتیما کا مقام ہے، یتیم بچوں کا لباس، ان کی خوراک۔ عید والے دن نا نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے تو سارے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، شوز نئے ہیں، کپڑے نئے ہیں، سوٹ، طرح طرح کے لباس پہنے ہیں۔ ایک بچہ ہے جس کا میلا کچیلا کپڑے اور اس کو کسی نے نہلایا بھی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو بچے حضور کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، حضور کے کپڑوں کو پکڑ لیتے تھے، حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ حضور اس وقت تک چھوڑاتے نہیں تھے جب تک بچہ خود نہیں چھوڑ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور جب گزرتے تھے تو بڑی حضور ان پہ شفقت فرماتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا سب بچوں کو، جب سرکار نے دیکھا تو وہ بچہ جو ہے ان سب میں سے جدا نظر آیا۔ حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو دوسرے بچوں نے بتایا کہ یہ حضور اس کا یہ نام ہے، فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے جو ہیں والدین فوت ہو گئے ہیں، یہ بچہ یتیم ہے۔ تو حضور عید پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے نا، مسجد غمامہ ہے مدینہ شریف میں، یہاں کھلا میدان تھا، حضور یہاں عید پڑھاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو خود اٹھا لیا، اس کے گندے مندے کپڑے کو اٹھاتا ہے کسی کو اس طرح؟ آپ نے عید والا سوٹ پہنا ہو تو اٹھائیں گے کسی کو اس طرح؟ تو آقا کریم کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور کی یتیم پروری دے، حضور نے اسے اٹھا لیا اور گھر تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، چھوٹی عمر تھی بچے کی، فرمایا اسے نہلاؤ اور نہلا دھلا کر اس کو تیار کرو اور میرے بیٹے حسن حسین کا کوئی ایک جوڑا لے کر اس کو پہنا دو۔ اس بچے حضور تشریف، ادھر صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ عید پڑھنی ہے، لیٹ ہو گئی عید، وہ منتظر ہیں، حضور ادھر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بچے کو نہلایا دھلایا اور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نقدی جیب سے نکال کر اس بچے کی جیب میں ڈال دی۔ عیدی لیتے ہیں نا بچے، تو سرکار نے دی، حضور نے آنسو آ گئے حضور کے، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آج کے بعد تیری ماں عائشہ ہو اور تیری سرپرست فاطمہ ہو اور حسن و حسین میرے بیٹوں کے ساتھ تو کھیلا کر۔ حضور پھر اسے اٹھا کے لے گئے اور جہاں سے بچے کو حضور لائے تھے وہاں چھوڑا اور بچوں میں کھیلنے لگا۔ تو یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش
اب صحابہ کرام، چونکہ درس میں وقت کم ہوتا ہے لیکن بات ایسی شروع ہو گئی، صحابہ کرام نے جب دیکھا نا کہ اس بچے پہ اتنی شفقت، صحابہ دیکھنے لگے کہ حضور تشریف نہیں لائے، خیر ہو کیا معاملہ ہے؟ جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو حدیث شریف میں ہے سب صحابہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا کاش ہم بھی بچے ہوتے، ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے، آج ہمیں حضور کی وہ شفقت ملتی جو حضور نے اس بچے پہ فرمائی۔ یہاں میں ایک جملہ کہوں گا، سب صحابہ یتیم ہونے پہ تیار ہو گئے تھے، ہم چھوٹی عمر میں ہوتے، یتیم ہوتے تو حضور کی یہ شفقت ہمیں بھی حاصل ہو جاتی۔ تو یہ دیکھیے رشتہ دار، اور اس کے بعد کن کا نمبر ہے جی؟ مجھے پتہ ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے۔ والمساکین، کچھ خوش طبی بھی کریں نا آپ سے۔ والمساکین، اس کے بعد مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اس کا ذاتی مکان ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جن کا ذاتی مکان نہیں، ذاتی کاروبار نہیں، کچھ بڑی مشکل سے ان کی گزر اوقات ہوتی ہے، ان پر خرچ کیا جائے، اور مال پسندیدہ دیا جائے، اور دیا جائے اللہ کی محبت میں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ۔ مسکین کے بعد ہے وابن السبیل، مسافر۔ وابن السبیل کہتے ہیں مسافر۔ ایک آدمی مسافر ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، خود اس پہ زکوٰۃ اگر فرض ہے، مالدار آدمی ہے لیکن سفر میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کو خرچے کی ضرورت ہے، کرایہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس پر خرچ کرنا، مسافروں پر جو ضرورت مند ہوں ان پہ خرچ کرنا۔ اس کے بعد ہے والسائلین، مانگنے والے اور سوال کرنے والے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ دکانوں پہ کچھ پیشہ ور لوگ بھی آتے ہیں مانگنے کے لیے، کچھ ضرورت مند آتے ہیں، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، تو اس آیت کریمہ میں یہ نقطہ سمجھایا گیا کہ آپ کی دکان پر اگر کوئی سائل آیا ہے تو خالی نہ جائے، خالی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ ور مانگت ہے، لیکن اللہ نے جو مال دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کی ضرور مدد کر دو، کہ آپ کے در سے، دروازے سے وہ خالی نہ جائے، اور جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تو پھر اگر آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، وہ آپ کے دروازے پہ آیا ہے مدد کے لیے، سوالی بن کر مانگنے آیا ہے، تو اس کو ضرور دیجئے اور اس کی ضرورت اور مدد جو ہے ضرور کیجیے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کی رہائی کے لیے، لیکن اب پوری دنیا میں غلام کوئی نہیں، وہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اب پوری دنیا میں اس وقت کوئی غلام نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ بیچارہ جیل میں ہے، یا کسی نے پکڑ لیا ہے اسے، یا مصیبت میں ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو تمہاری جان چھوٹے گی جو ہمارا قرضہ دینا ہے، تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی جان چھڑا دیں، اس کسی مقروض کا قرضہ اتارنا، کسی مقروض کا، اور یہ تلاش کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگ کسی کو بتاتے نہیں، سوید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے نہیں اپنی، تو تلاش کریں کہ کوئی ہے، کون ایسا آدمی ہے جو بیچارہ مقروض ہے۔ میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بڑا کاروبار تھا ان کا بڑا، لیکن آج کل ان کے حالات بہت ٹائٹ ہیں، اور میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، گھر کا نظام بھی ان کا مشکل سے چل رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا امیر گھرانہ ہے یہ، ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کی مدد کریں۔ اور رمضان شریف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اب اس کے یہ آگے اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، اب ترتیب سمجھ گئے نا آگے، کہ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور جن جن ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان پر خرچ کرنے کا حکم۔ اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دیکھیے نماز کا ذکر یہاں بعد میں آیا ہے، شروع بھی بات نماز سے ہوئی۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔
تو نماز و اقام الصلاۃ ایک ہیں حقوق العباد اور ایک ہیں حقوق اللہ. تو حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ بڑی تفصیلی احکام آ گئے. اب جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے دو چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. صحیح ادا کیا کرو نماز اور بر وقت دیا کرو زکوٰۃ. دیکھیے میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقام ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ. یہاں اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، یعنی یہ دونوں جوڑا ہے، عبادت کا جوڑا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس لیے نماز کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے جس عمل کا وہ ہے زکوٰۃ. اب پھر ایک ایسا معاملہ آ گیا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. والموفون بعہدہم، والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ اپنا وعدہ کرتے ہیں. اصل نیکی تو یہ ہے نا جس کو یہ چیزیں حاصل ہوں. نیکی کا کمال یہ ہے، اصل نیکی اس شخص کی ہے جو ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. یہ ہے اصل نیکی. والموفون بعہدہم، اور وعدہ کرنے والے جب وعدہ کر لیں پھر اس وعدے کو نبھائیں، اسے پورا کریں. اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا والصابرین. اس کے بعد نمبر آتا ہے صبر کرنے والوں کا. اپنے وعدوں کو پورا کرنے، نماز صحیح ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وعدوں کو نبھانے والے اور پورا کرنے والے، اور صبر کرنے والے. والصابرین. اور صبر کن موقعوں پہ کیا جائے گا؟ والصابرین فی البأساء والضراء. تکلیف اور سختی. بأساء تکلیف کو کہتے ہیں، ضراء سختی کو کہتے ہیں. کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس تکلیف پر، پریشانی اور دکھ میں صبر کرنا. والضراء کوئی سختی آ گئی ہے تو سختی میں بھی صبر کرنا. اور صبر کا یہ معنی ہے کہ شکوہ نہ کرنا، خاموش ہو جانا. اگر کوئی آدمی بیماری پر یا کسی سختی پر، تکلیف پر شکوے کرتا پھرتا ہے تو وہ پھر صابر نہیں کہلائے گا. صبر کرنے والے کی اصل تعریف یہ ہے کہ کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، شکوہ نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے. اور تکلیفوں اور دکھوں میں جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے پھر وہ خاموشی کا شور سننے والی ایک ہی ذات ہے، وہ رب کریم کی ہے. اگر شکوے کرتے پھریں گے نا جی انج ہو گیا جی، ویکھو میرے نال زیادتی ہو گئی ہے جی، میں آج مر گیا جی، میں ہو گیا، شکوے کریں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے خود نپٹتا. پھر اگر شکوہ نہیں کریں گے، نہ اللہ کا شکوہ نہ کسی کا، آپ خاموش ہو جائیں گے تو خاموشی کا شور سنتا ہے اور وہ صرف اللہ کریم سنتا ہے. تو صبر میں وہ مدد کرنے والی ذات ہے. اس لیے فرمایا سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی والصابرین. اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اصل نیکی تو ان کی ہے اور نیکی کا کمال انہیں حاصل ہے. اب دیکھیے جو آیت کریمہ، یہ پوری ایک آیت ہے، صرف ایک آیت، 177 نمبر سورہ بقرہ. اور جو آیت کے آخری لفظ ہیں ان پہ درس میں ختم کرتا ہوں. بڑی پیارے لفظ ہیں اور پھر اندازہ فرمائیے کہ کتنی پیاری آیت ہے یہ. اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. یہی لوگ سچے لوگ تو وہ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو، تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کو تقوی حاصل ہوگا اس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے اور نیکی کا کمال یہ ہے. صرف نماز پڑھ لینا اور رشتہ داروں کو ستانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، کسی کی مدد نہ کرنا اور مال خرچ نہ کرنا، وعدہ نہ نبھانا، یہ سارے کام کریں، بے صبریاں بھی کریں، شکوے بھی کرتے پھریں اور پھر کہیں کہ میں نمازی ہوں. تو قرآن یہ کہتا ہے، آیت کریمہ کا اصل یہ تھا آج مفہوم، کہ نیکی
صرف یہ نہیں کہ نماز میں منہ ادھر کر لیا ادھر کر لیا، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ یہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے، جن پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی خیر اور برکت سے عبارت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی